جنید یہ جو بجلی کی شارٹیج ہوتی جا رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے، بجلی کو تو چلو جو بھی سیاپا ہے اس کو گولی مارو، جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. یہ پچھلے دنوں بھی تم نے یہ ٹاپک چھیڑا تھا کہ یہ ٹرانسفارمر بھی چوری ہو جاتے ہیں. تو میں دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. یہاں جیل روڈ کے اوپر، یار جیل روڈ کتنا مصروف سڑک ہے، وہاں پہ مجھے ڈاکٹر ارشد چوہان صاحب رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ ہوا کیا ہے. بتی چلی گئی، لوڈ شیڈنگ ہوئی، ہم نے سمجھا بتی چلی گئی ہے. وہ گھنٹے 2 گزر گئے، ہماری بتی نہیں آ رہی تھی. ہم نے سامنے نکل کے دیکھا ادھر کی بتی آ رہی ہے، ادھر کی آ ہی نہیں رہی. اچھا. اور دیکھا جب تو لوگوں نے شور مچایا، تاریں کٹی ہوئی ہیں. پھر کچھ لوگوں نے بتایا کہ کچھ دیر پہلے ادھر بندے چڑھے ہوئے تھے، انہوں نے تاریں کاٹیاں اور پھر ٹرانسفارمر کھول رہے تھے. بعد میں پتا چلا کہ چور اوپر چڑھ کے تو ٹرانسفارمر کھول رہے تھے، تو اوپر سے بتی آ گئی تو بیچ میں چھوڑ کے دوڑ گئے. وہ جو تم نے سنایا تھا اسلامیہ کالج کے پاس ٹرانسفارمر چوری ہوا ہے، ادھر کے لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم گئے ایس پی صاحب کے پاس. ایس پی سول لینڈ کہتا ہے کہ پرچہ بس میرے ادھر درج کرا دو آپ ٹرانسفارمر چوری کا. میں نے یہ باپڈا والوں سے ٹرانسفارمر اگر آدھے گھنٹے میں نہ نکلوایا تو میرا نام ایس پی نہ رکھنا. اب دوسری طرف دیکھو کیا ہو رہا ہے کہ باپڈا والے ان خالی کھمبوں کے پاس کھڑے ہو کے بیچارے افسوس کر رہے ہوتے ہیں، یار ہمارا ٹرانسفارمر چوری ہو گیا یار، ہائے ہائے. چور مچائے شور. ہاں یہ دیکھو نا یار، باپڈا والے خود ہی ٹرانسفارمر چوری کروا کے خود ہی رولا ڈال رہے ہوتے ہیں، ہائے ساڈا ٹرانسفارمر چوری ہو گیا. یہ باپڈا کی سکیم دیکھ کے میرے بھی ذہن میں ایک سکیم آئی ہے. اللہ خیر کرے. میں رات کو کسی وقت اٹھ کے فریج میں سے کھیر شیر کھایا تو نا کولی میں کو بچی ہوئی پڑی ہو یا کو بوٹی چھوٹی موٹی، اگر ہفتے میں ایک دن مجھے نظر آ جائے، میں وہ اڑومب جاتا ہوں. کیا کرتے ہو؟ اڑومب جاتا ہوں. اڑومب جاتا کیا مطلب؟ یار جو چیز چوری کھائیں اسے کہتے ہیں اڑومب گیا ہے. اب میں نے کیا سکیم بنائی ہے، میں جو چیز کھائی ہوں نا، سویرے جب بچے اٹھ پڑے ہوتے ہیں نا پرجائی تمہاری بھی اٹھ جاتی ہے، میں پہلے ہی کمبل میں سے منہ نکال کے کہہ جاتا ہوں اب بات سنو، وہ جو فریج میں کھیر پڑی ہوئی ہے وہ کوئی نہ کھائے، میں نے آج کھانی ہے. بعد میں شور مچ جاتا ہے جی کہ کھیر تو ادھر ہے ہی نہیں. میں پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے افسوس کرتا ہوں کہ یار یہ کون کھا گیا. یہ بلی ہمارے گھر کو بڑی سیانی آتی ہے جو فریج کا دروازہ کھول کے آرام سے کھیر کھا کے خالی کولی فریج میں رکھ کے نکل جاتی ہے. تم یہ کوئی ڈیسنٹ حرکت تو نہیں کر رہے؟ چلو میں کون سا او لیول کی ٹیوشن پڑھاتا ہوں، میری طرف سے او لیول ہو یا اے لیول ہو مجھے کیا. اور ویسے بھی یہ کوئی واردات نہیں ہوتی یا کوئی اللہ معاف کرے کوئی جرم نہیں ہوتا، یہ گھریلو لاڈیاں ہوتی ہیں. اور جب بھی میں یہ لاڈیاں کرتا ہوں پھر فریقے دوم کی طرف سے لاڈویاں ہوتی ہیں. یار ویسے یہ لاڈیاں اب بین الاقوامی سطح پہ نہیں پہنچ گئی ہوئی. کیا بات کہنا چاہ رہے ہو؟ کدھر کی کوڑی کہاں ملا رہے ہو تم؟ یہ تم کچھ دن پہلے بتا رہے تھے کہ یہ جو انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، ہم لٹے گئے، ہمارے پاس تو اسلحہ ہے ہی نہیں، ہم جنگ ہی نہیں لڑ سکتے. یہ ساری اس کی لاڈیاں ہیں. ہندوستان کے آرمی چیف نے ہندوستانی پریمیئر کو یعنی پرائم منسٹر کو یہ خط لکھا تھا کہ ہمارے پاس اسلحہ وسلح کوئی نہیں ہے اور اپنا مذاق اڑایا تھا. میں نے اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مجھے یہ ڈرامہ لگتا ہے، یعنی بین الاقوامی برادری کی توجہ جو اب بہت تیزی کے ساتھ اس جانب مبذول ہو رہی ہے کہ ہندوستان اسلحے کے ڈھیر اکٹھے کر رہا ہے، اس طرف سے توجہ ہٹانے کی ایک بڑی بچگانہ قسم کی ایک کوشش تھی. وہ تو یہ لاڈی ہی ہوئی نا کہ بندے کے پاس ہے بھی سارا کچھ اور آپ ہی شور مچا رہا ہے کہ ہمارے پاس کھڑی رہا. تو صرف در حقیقت ہندوستان کے پاس اسلحے کی کوئی کمی ومی نہیں ہے. تم کمی کی بات کر رہی ہو. میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ بڑا بائر جو ہے نا اسلحے کا وہ انڈیا ہے. اچھا ہاں میرے ذرائع نے بتایا مجھے. تمہارے ذرائع ہیں کون؟ میرے ذرائع جو ہیں انہوں نے اکثر شلوار قمیض اور اینک پہنی ہوتی ہے. تمہارے ذرائع نے بتایا کہ ہندوستان سب سے بڑا بائر ہے. یس یعنی اسلحہ فروخت کرنے والا. ہاں ایک بڑے دانشور آدمی نے مجھے بتایا کہ ہندوستان سب سے بڑا بائر ہے، یعنی اسلحہ فروخت کرنے والا ملک ہے. نہیں یار بائر خریدار. اچھا یار میرے منہ پہ کوئی دوانا بنا ہوا ہے جو تم مجھے اتنا بیوقوف سمجھتے. ویسے سیریسلی میں پہلے سمجھا کرتا تھا کہ یہ جو چین ہے نا چونکہ
بہت بڑا ملک ہے, آبادی کے حوالے سے بھی اور رقبے کے حوالے سے بھی دوسرے نمبر پہ ہے. مجھے یہ لگتا تھا کہ چائنا سب سے زیادہ اسلحہ خریدتا ہے. ایک وقت تھا کہ چائنا سب سے بڑا دنیا میں اسلحے کا خریدار تھا, لیکن اب تو اس کا نمبر غالباً تیسرے نمبر پر ہے جنوبی کوریا کے ساتھ. اور ستم ظریفی کی بات دیکھو, کبھی لوگوں نے اس معاملے پر غور کرنے کی کوشش نہیں کی. اب تمام ملک ایک تفریق سے بالا تر ہو کر ایک بات سوچنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں, اور ان ملکوں کے عوام کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس دوڑ میں صرف ایشیائی ممالک کیوں جتے ہوئے ہیں, یورپ اور جو امریکہ ہے وہ اس دوڑ میں شامل کیوں نہیں ہوتا. یعنی اس وقت جو سپری کی رپورٹ ہے, سپری دنیا بھر میں جو اسلحے کی خرید و فروخت کے اعداد و شمار کے حوالے سے سب سے زیادہ اوتھینٹک ادارہ ہے, یعنی اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اچھا کوئی ادارہ ہے سپری؟ میں نے سمجھا میری کی بڑی بہن کا نام سپری. سنو تو صحیح یار, سپری کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو اسلحہ خریدنے والے بڑے 5 ملک ہیں وہ ایشیائی ممالک ہیں, پانچوں کے پانچوں, مطلب پہلے نمبر پہ بھارت, جنوبی کوریا, چین, پاکستان اور سنگاپور. اور دوسری طرف دیکھو کہ اسلحہ بیچنے والے جو ملک ہیں وہ امریکہ ہے یا یورپین ملک ہیں. اسلحہ بیچنے والوں میں سر فہرست امریکہ ہے, روس, جرمنی, فرانس اور برطانیہ. یعنی صرف جنگ کا خطرہ ایشیا میں ہی ہے اور کہیں نہیں. یار 2008 میں جب امریکی معیشت اپنے بدترین بحران سے دوچار تھی, لیکن تمام تر یعنی جتنے بھی کرائسس تھے اس کی اکانومی کو, اس سے ہٹ کر صرف یہ جو اسلحے کی فروخت کی انڈسٹری ہے اس میں اس سال بھی 68% اضافہ ہوا تھا, اور اس ایک سال میں اس نے $37 بلین کا اسلحہ فروخت کیا تھا. ہائے 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 68% یعنی 86% اضافہ ہوا. 68 اچھا 68 لفظ تو وہی ہیں, دونوں آگے پیچھے ہوئے ہیں. یہ کس بات پہ تم لافٹر لینے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہاں واقعی میں لافٹر ہی لے رہا ہوں, ورنہ مجھے پتا ہے کہ یہ 86 کو کہتے ہیں. میں اس دن بھی تمہیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہندوستان کے معاملے میں یہ جو چور مچائے شور والی بات ہم کر رہے ہیں وہ اس لیے صادق نظر آتی ہے کہ اس وقت آج بھی ہندوستان سالانہ 1.9 کھرب روپے اسلحے کی خریداری پر خرچ کر رہا ہے, اور اس کا جو اسلحہ خریدنے کا 10 سالہ منصوبہ ہے اس نے اس کے تحت 2020 تک $200 ارب کا اسلحہ حاصل کرنا. $200 ارب؟ جی. او میرے امال کا, اور ہمارے ہاں تو پوئیں پٹاکے اور چچڑ بننے بھی بند ہو گئے. یہی بات تو ہندوستانی میڈیا بھی اپنی حکومت کو سمجھانے کی اب کوشش کر رہا ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف آپ کی جنگی تیاریاں ہیں تو اتنی بڑی اتنی خطیر رقم خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے, جس کے جواب میں ہندوستانی حکومت کہتی ہے کہ ہمیں صرف پاکستان جیسے دشمن کا سامنا نہیں ہے, ہمارے سامنے چین جیسی بڑی سپر پاور ہے. اور پھر اس کو میڈیا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر آپ نے چین کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ اسلحے کی دوڑ میں کیوں شامل ہوتے ہیں, آپ زندگی کے جو دیگر میدان ہیں ان میں چین کا کیوں مقابلہ نہیں کرتے, جن کے ہاں اوسط عمر جو ہے وہ 74 برس سے زیادہ ہے, جبکہ ہندوستان میں اوسط عمر 64 برس سے بھی کم ہے. اچھا جی, یہ چین میں عمر بندوں کی 74 برس ہوتی ہے؟ جی. تو یہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ چائنا کا مال اتنا نہیں چلتا. یار 74 برس ایک بندہ اگر چل جاتا ہے بڑی بات ہے. جبکہ چین میں شیر خارگی کی عمر میں فوت ہو جانے والے جو بچوں کی تعداد ہے وہ 1000 میں سے 17 ہے, اور ہندوستان میں یہ تعداد 50 سے بھی زیادہ ہے. ہوئے 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 ہوئے. نہیں تو چین کے ساتھ انڈیا کی لڑائی کیا ہے؟ انڈیا کو کس بات کا غصہ ہے؟ چائنا والوں نے کرینہ کپور کو ٹارچ لگا دی ہے, یا انہوں نے جب سے یہ سیلوں والا دلیر مہدی بنایا اس وقت سے انڈیا تپا ہوا ہے. ناظرین یہاں ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.